ڈزنی لینڈ کس طرح زیادہ تر امریکیوں کے لیے بہت مہنگا ہو گیا؟ ڈزنی کا جادو ہمیشہ سے بہت سے لوگوں کے لیے ایک خواب رہا ہے، لیکن بڑھتی ہوئی قیمتوں کے ساتھ یہ خواب زیادہ تر امریکیوں کی پہنچ سے باہر ہوتا جا رہا ہے۔ صرف ایک چیز جس کے بارے میں حال ہی میں سوچ رہا ہوں، کیونکہ میں نے دوسرے لوگوں کو آن لائن اس جذبات کا اظہار کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ والٹ ڈزنی ورلڈ ٹرپس اب قیمت کے قابل نہیں ہیں۔ وہ بہت مہنگے ہیں اور ہجوم اور لائنوں کی وجہ سے واقعی مشکل ہو سکتے ہیں۔ جو ہاں، ہمیشہ ایسا ہی رہا ہے، لیکن کچھ طریقوں سے ڈزنی نے مسئلہ کو مزید خراب کر دیا ہے۔ یہ یقینی طور پر قابل برداشت ہو سکتا ہے اگر آپ اس طرح اپنا پیسہ خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے سے اچھی طرح سے منصوبہ بنائیں، آف سیزن میں جانے پر غور کریں اور اندازہ لگائیں کہ اپنے جو بھی منصوبہ بنایا ہے اس سے 10% زیادہ لاگت آئے گی۔ میں بچت کرنے اور نقد رقم ادا کرنے کی سفارش کروں گا۔ ڈزنی پارکس تعطیلات کے پریمیم تجربات ہیں جو زیادہ امیر سامعین کے لیے تیزی سے ڈیزائن کیے جا رہے ہیں۔ اس طرح وہ شاید عوام کے لیے زیادہ اقتصادی تعطیلات کے ساتھ اچھی طرح سے موازنہ نہیں کریں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے متوسط طبقے کے خاندانوں کے لیے ایسی عیش و آرام کی چھٹیوں کے لیے بچت کرنا ممکن ہے۔ مزید برآں، آپ کے پیسے کی زیادہ سے زیادہ قیمت حاصل کرنے کے لیے کم ٹریفک اور کم قیمت والے دنوں میں سفر کی منصوبہ بندی کرنا ممکن ہے۔ انہوں نے فوری سروس والے ریستوراں کے ساتھ موبائل آرڈرنگ متعارف کرائی، جو میرے خیال میں ذاتی طور پر ایک خوفناک خیال تھا۔ اس کو ایسا کیوں بنایا جائے کہ لوگوں کو تھیم پارک کے چکن ٹینڈرز حاصل کرنے کے لیے ہوپس سے کودنا پڑے اور گھنٹوں انتظار کرنا پڑے؟ لوگوں کو تھیم پارک فاسٹ فوڈ کے لیے ریزرویشن کیوں کرواتے ہیں؟ میرے خیال میں یہ صرف فوری سروس والے ریستوراں کے مقصد کو شکست دیتا ہے۔ ڈزنی اپنے مہمانوں کے لیے دوروں کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے کر سکتا ہے، کیونکہ اگر والٹ ڈزنی ورلڈ کے دورے مہنگے اور دباؤ والے ہوتے ہیں تو ایسے لوگ اور خاندان ہوں گے جو ایک بار جاتے ہیں اور واپس نہیں جائیں گے، کیونکہ ان کے خیال میں ان کا پہلا سفر اس کے قابل نہیں تھا۔